نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایہ یفتنون الناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانیت بہت محبوب ہے، اسی لیے انسانیت کو کامیاب بنانے، دنیا اور آخرت میں ترقی دینے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، مقدس کتابیں نے ان پر نازل کیں، آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجتے ہوئے بھی کہا کہ اما یأتینکم منی ھدی، میری طرف سے تمہاری ہدایت کا پیغام آئے گا تمہارے پاس، تو جو آدمی اس کی پوری اتباع کرے گا، ومن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ گویا کہ انسانیت کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایات کو حرز جان بنائے، اپنی جان کے تحفظ کے لیے ان ہدایات کو بروئے کار لائے۔ جان کا حرز وہی ہوتا ہے تو اپنی جان کے بچاؤ کا اسلحہ، جان کے تحفظ کے اقدامات، اپنی بقا کی جدوجہد میں اس ہدایت سے کام لیا جائے، اور جو انسان اس ہدایت سے کام لے گا وہ نہ تو خوف زدہ ہوگا اور نہ غم زدہ ہوگا۔ کوئی تکلیف پہنچی، کوئی اذیت پہنچی تو وہ اس کو صبر و استقامت کے ساتھ جھیلتا ہے، اس کا غم نہیں کھاتا۔ غم زدہ رہنے والا کبھی بھی اپنی توانائی اور طاقت کو مجتمع کر کے درست نتائج حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی خوف زدہ آدمی بھی اپنی جان کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اس ہدایت کی اتباع نہیں کرے گا، انکار کرے گا، شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے گا، خطوات شیطان کی اتباع کرے گا، تو وہ خوف زدہ بھی رہے گا، مصیبت اور مشقتوں میں بھی مبتلا ہوگا، اور آخرت کا عذاب بھی اللہ پاک نے کہا ہے بہت سخت ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تم انسانوں کا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے اپنا دشمن
سمجھو۔ دشمن کو دشمن سمجھنا ایمان کی علامت، دشمن کو دوست سمجھنا یہ کفر کی علامت۔ انسانوں کا دشمن پوری انسانیت، وہ اپنے دشمن سے دوستی لگانا، اس کی باتوں میں آ جانا، اس کے پھیلائے ہوئے پراپگنڈے کے زیر اثر چلے جانا، اور دشمن کو دوست سمجھ کر، اپنا خیر خواہ سمجھ کر اس کے ساتھ معاملات طے کرنا، یہ پرلے درجے کی حماقت، کفر و منافقت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دشمن کو دشمن سمجھو۔ اور پھر اگلی اہم بات یہ فرمائی کہ دشمن کو دشمن اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ شیطان تمہارا ایسا دشمن ہے، انما یدعو حزبہ، یہ اپنی پارٹی کو ابھارتا ہے، ان کو، انسانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے پورا ٹیم ورک سے کام لیتا ہے۔ اس کی ایک حزب ہے، حزب الشیطان، ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان، یہ بھی بڑے منظم انداز سے کام کرتا ہے، اس کی بھی تنظیم حزب ہے۔ پارٹی ہمیشہ نظم و ضبط کے تحت کام کرتی ہے۔ جو بھی پارٹی ہوگی جن مقاصد کے لیے بنائی جائے گی، وہ اپنے نظریے اور مقصد کے تحت بڑے نظم و ضبط اور تنظیم کے ساتھ کام کرتی ہے۔ تو شیطان کی بھی ایک پارٹی ہے، حزب الشیطان، اور وہ بھی پورا ہوم ورک کر کے اپنے اقدامات کو آگے بڑھانے کے لیے پوری منصوبہ بندی اور پلان کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ کہیں گاجر کی ضرورت ہے تو گاجر استعمال کرتا ہے، اور کہیں اسٹک کی ضرورت ہے تو اسے استعمال میں لاتا ہے۔ اس کے بہت بڑا لشکر ہے، اس لشکر کو وہ اس کام پر لگاتا ہے کہ لِیَکُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ وہ سارے کے سارے لوگ جو اس کی پارٹی میں شامل ہوتے جائیں، انہیں وہ جہنم والا بناتا چلا جائے، کیونکہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ شیطان کو اللہ نے کہا تھا کہ میں تجھے جہنم میں داخل کروں، تو انہیں حکم کی خلاف ورزی کی ہے، آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو اس قابل نہیں ہے کہ تو اللہ کی رحمت کا سبب بنے، تجھے تو جہنم میں پہنچنا ہے۔ اور تجھے ہی نہیں بلکہ اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بھی ضرور تمہاری پوری پارٹی کو جہنم میں دھکیلوں گا۔ تو جہنم میں دھکیلنے کے لیے اپنی پارٹی کی دعوت، اس کے فروغ اور پھیلاؤ کے لیے شیطان منظم انداز میں کام کرتا ہے، یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، جہنم کی طرف لے جائے، جہنمی بنا دے۔ اب اس آیت مبارکہ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ دیکھو تمہارا ایک دشمن ہے، اس دشمن کو پہچانو، اور پہچان کے ساتھ دشمن کے ساتھ دشمنی کا رویہ رکھو، دوستی کا رویہ نہ رکھو۔ آدمی اپنے دشمن کو پہچان لینے کے بعد پھر کبھی اس کے دوستی اور محبت کے اندر اسے مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی گاؤں میں، کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی اپنے ملنے جلنے والوں میں یہ دیکھیں کہ جو آپ کی دشمنی پر تلا ہوا ہے، اسے تو ہر حال اور ہر حربے کے ساتھ آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔
تو کیا ایسے دشمن کی بات پر اعتبار کر لیا جائے؟ وہ جو منطق دے، جو دلیل پیش کرے، جو سائنٹیفک سوچ آپ کے دماغ میں منتقل کرنے کی کوشش کرے، تو کیا اس لیے مان لیا جائے کہ دلیل بڑی خوبصورت ہے، منطق بڑی اچھی ہے، بات بڑی خوبصورت ہے؟ باتیں تو خوبصورت ہی ہوتی ہیں جس سے انسانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، کیونکہ بات اگر بری ہوگی تو کون اس کی دعوت کو قبول کرے گا؟ اسی کا نام تو دجل ہے کہ بات بڑی خوبصورت ہو، بظاہر اس پر کوئی عقلی اعتراض نہ ہوتا ہو، کوئی منطقی سوال اس پر نہ کیا جا سکتا ہو، بظاہر بڑا اچھا ہو، لیکن اگر غور و فکر اور تدبر سے جائزہ لیا جائے تو اسی عقل و منطق کے اندر بہت سی بے عقلیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن عام آدمی اسے سمجھتا نہیں، اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسے موقع پر لوگوں سے کہا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو جو اہل علم ہیں ان سے پوچھ لو، پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو منطق جھاڑی جا رہی ہے، یہ جو سائنس بیان کی جا رہی ہے، یہ جو تجربات اور مشاہدات بتلائے جا رہے ہیں، ان کے اندر کون سی غیر علمی بات ہے، کون سا منطق کا مقدمہ جھوٹا اور غلط جس سے یہ نتائج اخذ کیے گئے۔ تو شیطان کا بنیادی کام اپنے شتونگڑوں کے ذریعے سے، اپنے لشکروں کے ذریعے سے انسانوں کو جہنم والا بنانا ہے، انسانیت کی دشمنی کرنا ہے، اور اس کی تفصیل اس آیت کی مزید تشریح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی کہ ابلیس پانی پر اپنا عرش رکھ کر بیٹھ جاتا ہے، کرۂ ارض پہ نہیں ہوتا، وہ پانی پر ہوتا ہے۔ انسان زمین پر بستے ہیں، پانی پر تو کسی کام کے لیے جاتے ہیں، اور شیطان دریاؤں سمندروں، اصل اس کا مقام وہ ہے، زمین پر آتے ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے، وہاں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یبعث سرایاہ، اپنے لشکروں کو بھیجتے ہیں، جاؤ زمین پر بسنے والے انسانوں کی طرف، یفتنون الناس، لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر۔ تو پورے فتنے کی پلاننگ کسی دور دراز پانی کے جزیرے میں ہوتی ہے، پانی میں جہاں تخت بچھایا ہوا ہوتا ہے وہاں ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کر انسانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور وہ تمام شیطان، ظاہر ہے کہ جنات حضرت انسان کو نظر نہیں آتا، جن کہتے ہی اس کو ہیں جو چھپا ہوا ہو، جن کا لفظی ترجمہ ہی خفیہ، چھپی ہوئی چیز جو نظر نہ آئے، جو اس سادہ آنکھ سے نظر نہ آئے، وہ جن وہاں سے بھیجتا ہے، ثم یبعث سرایاہ، پورے کرۂ ارض میں پھیلا دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ مسلم شریف کی یہ صحیح روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح سے شام تک اس کے شتونگڑے انسانیت کے اندر فتنہ پیدا کرتے رہتے، شام کو عصر کے بعد اپنی دن بھر کی کارگزاری شیطان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یقیناً ابلیس اور ابلیس کے جو جانشین خلفاء ہیں، بہت بڑا نیٹ ورک، تو نیچے سے اوپر تک عام جن اور ابلیس سے لے کر اوپر تک مختلف افسران ابلیس کی ذریت اور اس کی پارٹی کے
وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی رپورٹ مرتب کر کے کارگزاری سنانے والا اس کے تخت کے سامنے آ کر دن بھر کی کارگزاری سناتا ہے کہ آج میں نے فلاں سے یہ گناہ کروایا، انسانیت کے خلاف یہ اقدامات کرائے۔ قرآن حکیم نے شیطانی اقدامات کی بھی نشاندہی کی ہے۔ انسان سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اپنے نفس کی خواہشات کے تحت ہوتے ہیں۔ تو نفسانی خیالات اور شیطانی خیالات کے درمیان بڑا بنیادی فرق سمجھ لینا چاہیے۔ شیطانی خیالات اور گناہ وہ ہیں جو انسانیت کے خلاف جرائم کی صورت میں، جن میں سب سے پہلا بنیادی عمل قتل انسانیت۔ جب بھی کسی انسان کے قتل پر کوئی آدمی برانگیختہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر شیطان داخل ہو گیا ہے، کیونکہ اصل انسانیت کی جڑ کاٹنے کا وسوسہ خود انسانی نفس نہیں اپنے اندر پیدا کر سکتا۔ انسانی نفس ہر حال میں کتنی ہی مسئلہ پیدا ہو جائے، وہ کسی دوسرے انسان کی جان لینے تک نہیں پہنچتا۔ اس کے نفس کا انس جو اسے انسانیت سے ہے وہ روکتا ہے کہ بھئی اس انسان کی جان نہیں لینی چاہیے۔ نفس زیادہ سے زیادہ ابھارتا ہے کہ کوئی کھانے پینے کی لذت والی چیز جو نفس کو مرغوب ہے وہ کھانا چاہتا ہے، چاہے کسی طریقے سے وہ حرام کھائے یا حلال کھائے۔ شہوات ہے، لذات ہے، ان کا مرکز اور منبع، اور وہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ضرورت غلط راستے سے پوری کرتا ہے کہ بھائی یہ ضرورت پوری کرنی ہے چاہے کیسے ہی، پیسے چاہیے کسی راستے سے مل جائے، یہ نفس کی خواہشات سے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرنے کے درپے ہو جائے اور انسان کی انسانیت کو چیلنج کرے، اس کی جڑ کاٹنے کے درپے ہو جائے، تو سمجھ لو کہ یہ خیال کہاں سے آیا ہے؟ شیطان کی طرف سے آیا ہے۔ اس لیے صوفیہ کے ہاں اس پر بحث کی جاتی ہے کہ انسان میں یہ فہم و شعور ہو کہ کون سا خیال اور خطرہ شیطانی ہے اور کون سا نفسانی ہے، نفس کی طرف سے کون سا خطرہ اور خیال آیا ہے اور شیطان کی طرف سے کون سا آیا ہے۔ تو شیطانی خیالات میں سب سے پہلے قتل انسانیت۔ اگر انسانیت کا قتل اس کی طرف انسان متوجہ نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو بچا لے، تو پھر انسان کی توہین کرنے کے لیے، اس کی عزت سے کھیلنے کے لیے اس پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے کہ دوسرا انسان وہ بے عزت ہو، ذلیل ہو۔ پھر اس کے بعد شیطان چوری کا وسوسہ ڈالتا ہے کہ دوسرے انسان کی توہین یہ بھی ہوگی کہ جناب اس کا جو محفوظ کیا ہوا مال ہے، نقب لگا کر وہ مال چھین کر لے جاؤ، اس کو نقصان پہنچاؤ۔ تو چوری، ڈاکہ، زنا، یہ تمام وہ اعمال ہیں جو انسان کو شیطان سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ شرک اور کفر، یہ بھی شیطانی خیالات کے زیر اثر ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی اپنی فطرت، انسان کی اپنی طبیعت اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ خالق و مالک کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کی وحدانیت اس کی فطرت میں داخل ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ،
اس کی فطرت میں داخل ہے۔ تو کفر و شرک اور وہ 4-5 بنیادی امور جو توبہ کرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات سے لیے کہ شرک نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی کی غیبت، اپنے مسلمان بھائی کا گوشت نہیں کھائیں گے، اس پر تہمت نہیں لگائیں گے، جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے۔ یہ وہ تمام امور ہیں جو شیطان کے زیر اثر ہیں۔ شیطانی جماعت ان چیزوں پر لوگوں کو ابھارتی ہے، مالی استحصال اور جانی قتل و غارت گری، جان کا عدم تحفظ، یہ شیطانی لشکر یہ کام کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں انسان کے تحفظ اور بقا کے لیے، اس کی انسانیت کی بقا کے لیے جو حزب اللہ ہے، جس میں ہر دور کے نبی ان کا بنیادی کردار، وہ گو دنیا سے چلے بھی گئے لیکن اپنی قبر مبارک میں وہ بھی تخت لگا کر بیٹھے ہوئے، وہ بھی انسانوں کے تحفظ اور بقا کے لیے فرشتوں کا نظام ان کے ساتھ مربوط، جو انسان اس حزب کا حصہ بنتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، آپ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرتا ہے، تو نبی بھی یبعث سرایا ہو، وہ بھی اپنے لشکروں کو دنیا بھر میں بھیجتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اپنے خلفاء اور جانشین، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، ہمیشہ ایک سچی جماعت حق پر قائم رہے گی جو نبی کے ساتھ اپنے قلب کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی، اور وہ ان فتنوں کا کلا کما کرنے کے لیے جو شیطان انسانیت میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی قلبی توجہ سے انسانیت کو دعوت دے گی۔ وہ یدعو حزبہ الی الجنہ الی اللہ الی سبیل اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف دعوت دیتی ہے۔ حزب اللہ کا اپنا کردار ہے، وہ نبی کی سربراہی میں، نبی کی نیابت میں، فرشتوں کے نظام کے ساتھ انسانی دلوں کے ساتھ ربط پیدا کر کے اپنے نیٹ ورک کے ساتھ جوڑتی ہے، اور شیطانی جماعت بھی اپنے نیٹ ورک کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان دونوں جماعتوں کا ٹکراؤ ہے اور قیامت تک رہنا ہے کہ شیطانی جماعتیں فتنہ پیدا کریں گی، جھگڑے لڑائی، تو شیطان تخت لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشاہدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس تخت سے احکامات جاری ہو رہے ہیں، اور پھر ہر آدمی اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے۔ اور آج کل تو رپورٹ پیش کرنا بڑا آسان ہو گیا، موبائل کے ذریعے سے، نیٹ ورک کے ذریعے سے، نظر نہ آنے والی ان لہروں اور ویوز کے ذریعے سے ہر شتونگڑا اپنی رپورٹ شام کو کیا بھیج رہا ہے کہ انسانوں نے کیا کام کیا ہے، یہ رپورٹ بھی جاتی ہے شام کو۔ امام شاہ ولی اللہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ نظام ایسا ہی سمجھ لو جیسے گند کھانے والا کیڑا جب گند کھاتا ہے تو اس کی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے، اس کا وہ گند کھانے کے بڑے منطقی دلائل اس کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی بقا کا راز گند کھانے میں ہی ہے، کیونکہ اسی گندگی سے وہ نکلا ہے اور گندگی کھا کر بڑا ہوا ہے، اس نے گند ہی کھانا ہے، اس کی فطرت میں داخل ہے۔ وہ جب کوئی بھی منطقی دلیل دے گا، وہ جب بھی کوئی سائنس بیان کرے گا،
حتیٰ کہ کسی مذہب کی بھی کسی آیت کو پڑھ کر سنائے گا تو اس کے پیچھے اس کی گندی ذہنیت کار فرما ہو، سرمایہ پرستی، قتل انسانیت کی، مال لوٹنے کی، انسانوں کو نقصان پہنچانے کی۔ کوئی حدیث بھی پڑھ کر سنائے گا تو اس کے پیچھے بھی اس کے اپنے مقاصد ہوں گے، ورنہ شیطان کا کیا کام کہ نماز پڑھنے کا کہے، نیکی کی بات بتلائے، قرآن پڑھوائے؟ نہیں، وہ آیتیں پڑھ پڑھ کر شیطانی منطق کے دلائل دے گا جی، کیونکہ اس کی فطرت، اس کی نشو و ارتقاء اس پر ہے۔ اور امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بارہا اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ شیطان کیسے پانی کے تخت پر بیٹھ کر اپنے شتونگڑوں سے کام لے کر انسانوں کو گمراہ کرنے اور جہنم تک پہنچانے کا کردار ادا کرتا ہے۔ تو دن بھر کی کارگزاری رپورٹ جب سناتا ہے تو ہر ایک اپنی اپنی کیا ہے رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے یہ کروایا، یہ کروایا، یہ کروایا، سنتا رہتا ہے۔ میں نے کافر بنوا دیا، مشرک بنوا دیا، فلاں فلاں لڑائیاں جھگڑے کروا دیے، سنتا رہتا ہے۔ لیکن جو یہ رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے مرد اور عورت میں سماجی فاصلہ پیدا کرا دیا، تفرقہ پیدا کرا دیا، افتراق پیدا کرا دیا، تو وہیں شیطان کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتا ہے کہ تو اصل بندہ ہے جس نے جا کر کیا ہے تفریق پیدا کرائی ہے انسانوں میں، میاں بیوی میں لڑائی پیدا کر کے طلاق تک نوبت پہنچا دی، اور طلاق یافتہ خاندان کی اولاد وہ جن نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتی ہے، جن خرابیوں سے وہ گزرتی ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ انسان نہیں رہتا، وہ تو انسان کی شکل میں نفسیاتی مریض، انسانیت کی تباہی اور بربادی کا نمونہ ہوتا ہے۔ پچھلے 250 سال سے شیطان نے جب سے انسانوں کا خاندانی نظام تباہ و برباد کیا ہے، جس کا آغاز یورپ سے ہوا، مرد اور عورت کے آزادانہ اختلاط، میاں بیوی کے حقوق اور فرائض سے ہٹ کر عورتوں کا غیر مردوں سے تعلق اور مردوں کا غیر عورتوں سے تعلق، آج اس کی بدترین نسل تمام تر تغیرات اور موڈیفیکیشن کے ساتھ ایسی زہریلی بن گئی ہے کہ وہ گند ہی کھاتی ہے، گند ہی پھیلاتی ہے، گند سے ہی کیا ہے پھیلی ہے۔ رشوت، لوٹ مار، انسان دشمنی کے رویوں پر پلنے والی یہ 8ویں 10ویں نسل اس وقت جو دنیا پہ حکمران ہے، یہ اسی شیطان کے زیر اثر، وہی منطقی مقدمے، وہی سائنٹیفک انداز و اسلوب جو انسانیت کی تباہی اور بربادی کے لیے اسی کے مطابق ان کا دماغ چلتا ہے، شیطان کے زیر اثر ہو جائے۔ اس کے لیے قرآن نے ایک بڑا بہترین جملہ بولا ہے، یتخبطہ الشیطان، سود خور کے بارے میں، کہ جب انسان سود خور بنتا ہے، دوسروں کے مال کو لوٹنے کے لیے سرمایہ پرستانہ حربے استعمال کرتا ہے، تو اس کو لاکھ سمجھاؤ کہ بھائی یہ انسانیت پر ظلم ہے، وہ مانتا نہیں۔ قرآن نے کہا یتخبطہ الشیطان، اس کو شیطان نے پاگل بنا دیا کہ اپنی سود خوری کی حمایت میں دلائل دیتا ہے، کہتا انما البیع مثل الربا، یہ تجارت اور لین دین بھی تو سودی کی طرح ہے، جیسے ہم خرید و فروخت سے پرافٹ کماتے ہیں، تو یہ جو کیش ہم نے دیا ہے کسی دوسرے کو قرضے پہ، اس پر بھی تو ہمیں کیا ہے جو منافع مل رہا ہے، سود مل رہا ہے، یہ بھی تو پرافٹ ہے نا، کیا فرق ہے اس میں اور اس میں؟ کیونکہ شیطان نے پاگل پن کا دورہ اس پر مسلط کر دیا۔ تو جب ایسا سرمایہ پرست جو دنیا بھر میں انسانوں کا استحصال کر کے ان سے اپنا پیسہ
سود سمیت وصول کرنا چاہتا ہے تو اس پاگل کے لیے ہر طرح کے دلائل ہوتے ہیں۔ وہ اپنی سود خوری اور سرمایہ پرستی کے لیے عراق کو تباہ کرے، جنگ مسلط کرے، افغانستان کو تورا بورا بنائے، شام کو تباہ کرے، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم لڑے، کہ وہ انسانیت کے بجائے اپنے سرمایے کے ریٹرن اور اس سے سود وصول کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ تو وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا شیطان، اس نے اپنے شتونگڑے انسان نما شیطانوں کے دماغوں پر مسلط کر دیے۔ ان کی سائنس بھی شیطانی، ان کے قوانین بھی شیطانی، ان کا نظام بھی شیطانی، ان کا معاشی ڈھانچہ بھی شیطانی، ان کا سیاسی نظام بھی شیطانی۔ سیاسی نظام قتل انسانیت کی بنیاد پر انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنا کر اپنی سیاست کا تخت سجایا جاتا ہے۔ انسانوں کے مالوں کو لوٹ کر عالمی سامراجی سرمایہ داری نظام مسلط کر کے انسانیت کے جسم سے خون نچوڑا جاتا ہے۔ لڑکی کو بیچ کر، اس کی تصویریں بیچ کر، شہوات اور لذات کو فروخت کر کے کاروبار کیا جاتا ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی غلط تصویریں، بلیک میل کرنے کا عمل، جنسی خواہشات کی تصویریں پھیلا کر نیٹ کے ذریعے سے مفادات اٹھائے جاتے ہیں، کیونکہ نظر کس پر ہے؟ سرمایہ پر ہے۔ اور اگر ان تمام تر حربوں کے باوجود وہ شیطانی فتنہ آگے نہ بڑھے اور ابھی کچھ لوگ عقل مند ہوں، کوئی نہ کوئی انسانی سوال کر دیں، تو ان کو اوپر شیطان مسلط کرنے کے لیے ان کے علم کی منطق ان پر مسلط کرتا ہے، ان کے علم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ضرورت پیش آئے تو ماشاءاللہ مذہبی لوگوں کو مذہب کے نام پر استعمال کرے گا۔ مفادات تو سرمایہ کے اٹھانے کے تھے، مفادات تو افغانستان پر قبضے کے تھے، مفادات تو شام اور عراق پر، لیبیا پر قبضے کے تھے، اور وہاں جتنے گروپ کھڑے کیے گئے مذہب کے نام پر، ان کو شیطان نے پاگل بنایا مذہب کے نام پر، اور مذہب کے بھی ایک مقدس فریضے جہاد کے نام پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا۔ تو تخت جو سمندروں پر بچھایا ہوا ہے شیطان نے، اور شیطانوں میں شیاطین الانس بھی ہے، شیاطین الجن بھی ہیں، ان کا لیڈر اعظم تو وہی ابلیس ہے اصل، کیونکہ اس نے اپنی عمر بڑی مانگی تھی۔ لمیہ سے کہا تھا مجھے مہلت دینا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، انک من المنذرین، تو جب مہلت ہے وہ حشر تک تو زندہ ہے، وہ اس کا تخت موجود ہے، اور اس تخت سے وہ اپنے اپنے شتونگڑے بناتا رہتا ہے، اور پھر اس کے ذیلی نظام میں سمندروں پر وہ سامراجی اڈے جو اپنے اپنے علاقے میں انسانیت کی تباہی اور بربادی کے فیصلے کرتے ہیں، قوموں کو غلام بنانے کے لیے، جی وہ سمندر پر ہے۔ دیکھو گارسیا کا اڈا کہاں ہے؟ قطر کے اس چھوٹے سے جزیرے پر، اس پورے سینٹرل علاقے ایشیا کی کنٹرول کی اتھارٹی میں جو شیطان اکبر بیٹھا ہوا ہے، وہ ان تمام حکومتوں کے نتنوں میں لگام ڈال کر ان کا رخ متعین کرتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ ساری دنیا کو نہیں پتا کہ یہ وہ شیطان ہے، بحر الکاہل میں بیٹھا ہوا شیطان، دنیا کو 7 خطوں میں تقسیم کر کے ہر خطے کا ایک کمانڈر شیطان مقرر کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو یرغمال بنانے، شیطان کا اعلی کار بنانے، سود خوری کرنے، سرمایہ پرستی کو پھیلانے، یتخبطہ الشیطان من المس کا پورا نظام قائم، اس کا اپنا ایک نیٹ ورک، اور اس زمانے میں اس کے نیٹ ورک کا سب سے بڑا عمل انسانوں کو خوف زدہ کرنا، نہ ہو تو خوف زدہ کرنے کے حربے اور طریقے اختیار کرنا۔
ایک زمانے میں مذہب کے دیوانوں کو اور آج میڈیکل سائنس کے دیوانوں کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ اٹھو، اور یہ منطق ہے تمہارے علم کی، تو میڈیکل سائنس کی اصل اور بنیادی حقیقت تو اتنی سی ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر اس کی بنیاد پر خوف کا کاروبار کرنا، دہشت پھیلانا، اور اگر نہ ہو تو ان پر ایسا عذاب مسلط کر کے انہیں غمزدہ بنانا۔ یہ پچھلے 2-3 مہینے تو خوف پھیلایا گیا، اور جو قومیں نہیں ڈری تو اب انہیں غمزدہ بنانے کے لیے گھر گھر کے اندر 2-4 بندے بیمار ہو رہے ہیں، جی چلو جی ہم تو ضرور اب اس کو مانیں گے کیونکہ ہمارے گھر میں تو غم آ گیا۔ اللہ پاک نے تو کہا تھا لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف سے تمہیں آزمایا جائے گا، تھوڑا سا غم تمہیں آئے گا، تو کیا تم اس تھوڑے سے غم اور خوف کی وجہ سے سامراج کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ گے؟ یہی تو تمہاری آزمائش کا وقت۔ کیا ہوا؟ بیماری آئی ہے، کیا ہوا؟ آپ کے گرد و پیش کے اندر تکلیفیں ہیں، تو کس نے پھیلائی ہیں؟ شیطان نے، انسانیت دشمنوں نے۔ تو کیا اس کے ذریعے سے انسان شکست خوردہ ہو جائے اور شیطانی نظام کو قبول کر لے؟ یہی تو مسلمان کے امتحان کا وقت۔ اور یاد رکھیے قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جیسے ابلیس کے لشکروں سے جو آدمی وابستہ ہوگا وہ خوف زدہ ہوگا یا غم زدہ ہوگا، اور جو اولیاء اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تخت کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، جس کے قلب میں رسول اللہ کی محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے سچے اولیاء اللہ، ان کے جانشین، ان کے خلفاء، ان کے تسلسل کے ساتھ ہوگی، انہیں خوف کی کوئی پرواہ نہیں۔ تمام اتحادی قوتیں مدینے پر حملہ آور ہو گئی غزوہ احزاب میں، خوف زدہ کیا جی، اور داخلی طور پر مدینے کی ریاست میں بہت سے تھوڑے دل والے، کمزور، وہ سب کے سب غم میں مبتلا ہو گئے۔ ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، پتہ نہیں کوئی اتنی چاروں طرف حملہ آور ہیں، کوئی ہمارے گھروں میں داخل ہو کر نقصان نہ پہنچا دے۔ گھر کا غم، گھر کا فکر۔ 3000 کا لشکر حضور کے ساتھ تھا، اور آخر وقت میں کتنے بچے؟ 300۔ باقی یہودی، منافق، ساتھ جتنے بھی تھے قبائل، وہ جا کر اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے کہ بڑا خوف زدگی کا ماحول ہے، بڑی دہشت گردی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے جی، یہ سارے قبائل عرب ہمیں کھا جائیں گے، 300 صرف بچے جی۔ تو شیطان کا کام خوف پھیلانا ہے جی، خوف پھیلانا ہے، اور اپنے اس نیٹ ورک کو کام میں لانا ہے جس کے ذریعے سے مسلسل فحاشی، عریانی، سرمایہ پرستی، سود خوری، لوٹ مار، آن لائن خریداری کے نام پر لوٹ مار، دولت کو اکٹھا کرنے کی تمام تر منصوبہ بندی جو اس کے ذریعے سے پوری سوسائٹی پر مسلط کی جا رہی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اسی نیٹ ورک کو، بلکہ اس سے بڑے اور طاقتور نیٹ ورک کو زندہ کرو۔ یہ نیٹ ورک تو ذرا دماغ کے ذریعے سے کام کرتا ہے، اور جو محمدی نیٹ ورک ہے وہ قلب کے ذریعے سے کام کرتا ہے، دل کی طاقت اور بہادری، عشق محمدی کا اثر، اولیاء اللہ کا عشق، حزب اللہ کا عشق، اور وہ عشق جب قائم ہو جاتا ہے تو پھر دل قائم ہوتا ہے۔ لاکھ خیالات دماغ کے ذریعے سے ڈالے جائیں، لیکن قلب کی مضبوطی ان تمام خیالات کو جھٹک دیتی ہے، رعب پیدا کرتی ہے، اس کو یہ شعور دیتی ہے کہ یہ خوف کا فتنہ
یہ شیطان اور اس کی ذریت کا پھیلایا ہوا ہے اور یہ میرا دشمن ہے، اور دشمن کی چکروں میں نہیں آنا۔ فاتخذوہ عدوا، اس دشمن کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، اس فتنے کو فتنے کی حیثیت سے سمجھنا، اپنے قلب کی جرت سے اس فتنے کا مقابلہ کرنا، مزاحمت کرنا، شعور پیدا کرنا۔ تو شیطانی نیٹ ورک کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو، گزرتے لمحوں کے ساتھ یہ تو بات بڑی متفقہ طور پر، سائنٹیفک طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ ہر طاقتور ٹیکنالوجی پیچھے والی ٹیکنالوجی کو توڑ کر آگے نکل جاتی ہے۔ پہلے آپ کے پاس کمپیوٹر تھا کمرے جتنا، جی، جب کمپیوٹر ایجاد ہوا، اور آج وہ اس چھوٹے سے کیا ہے ڈیوائس کے اندر پورا کمپیوٹر آ گیا۔ پہلے موبائل تھا یا فون تھا تاروں کے ذریعے سے رابطہ قائم کرنے کا، پھر وائرلیس آیا، جی، پھر اس کے بعد بڑے بڑے موٹے موٹے موبائل جن کو اٹھا کر چلنا بھی مشکل، جی، وہ آیا، اور اب پھر 2G، پھر 3G، پھر 4G، اور پھر 5G۔ جی، ہر آنے والی ٹیکنالوجی نے پہلے والے کو فیل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی قلب کی رسول اللہ اور اولیاء اللہ کے ساتھ جڑنے والی ہے، وہ تمہاری ساری 5G کیا 10G اور 11G 12G جو بھی تم دریافت کرو گے، اس کی خرابیوں کو سمجھتی ہے، اس کے غلط استعمال کو ختم کرتی ہے۔ ٹیکنالوجی تو فنا نہیں، ٹیکنالوجی تو اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے امتحان کے لیے کہ تم اس ٹیکنالوجی کو استعمال انسانیت کے حق میں کر رہے ہو یا انسانیت مخالف مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ تو اسی ٹیکنالوجی کو شیطانی اثرات توڑنے کے لیے، اس کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کے نیٹ ورک کا غلط استعمال ختم کرنے کے لیے آپ کو کیا ہے استعمال میں لانا ہے۔ اب آپ انسانیت کو واپس پتھر کے دور میں نہیں دھکیل سکتے۔ آپ ان سائنسی ترقیات کا انکار نہیں کر سکتے۔ آج اس 4G اور 5G کے زمانے میں آپ 2G کے فضائل نہیں بیان کر سکتے۔ اب تو آگے بڑھنا ہے کام۔ تو ٹھیک ہے، جو قلبی جرات کے ساتھ میدان میں آئے گا، ٹھیک ہے، تم نے یہ ایجاد کی ہے، لیکن جو تم نے فتنہ پیدا کرنے کے لیے کی ہے، اس فتنے کا توڑ اسی کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں، کیونکہ اس سے اوپر کی ٹیکنالوجی والے قلب کے ذریعے سے، روحانی طاقت کے ذریعے سے، ایمان کی قوت کے ذریعے سے تمہیں مقابلہ کرنا۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا، بڑے شیطانی وسوسے اور خیالات آتے ہیں، بڑے برے برے آتے ہیں، اتنے برے برے خیالات آتے ہیں کہ زبان سے ادا کرنے کو میں ایسا سمجھتا ہوں جیسے منہ پر انگارہ رکھنا۔ آج کل بھی ایسے خیالات پیدا کیے جاتے ہیں، جی، خدا کی ذات کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت اور رسالت کے حوالے سے، ہاں جی، اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے کتنے وسوسے، کتنے خیالات آتے ہیں۔ جی، جیسا جیسا انسان ہوتا ہے ویسے ویسا اس کے دماغ میں وسوسے اور خیالات اور اسی نیٹ کے تھرو کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر سوالات، رسول اللہ کی رسالت پر سوالات، اولیاء اللہ کی عظمت اور صحابہ کی عظمت پر سوالات، تو وسوسے آتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قل، تو کہہ آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے اوپر استقامت۔ جب بھی ایسا وسوسہ آئے، ایسا فتنہ پیدا ہو، تو استقامت کی بات کر، جی، ڈٹ جا اس بات پر کہ میں تو اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا، اس کے اولیاء اللہ کی عظمت میرے دل میں ہے، میں تو اس سچی جماعت کا حصہ ہوں، میں اس کے زیر اثر نہیں ہوں گا، میں اس وسوسے کو، خیال کو قبول نہیں کروں گا۔ یاد رکھو، وسوسہ اور خیال آنا کوئی جرم نہیں ہے۔ وسوسے اور خیال کو ارادہ بنانا،
اس خوف کو اپنے اوپر مسلط کر لینا، اس فتنے کا حصہ بن جانا، یہ جرم ہے۔ ورنہ خیالات تو انسان کو آتے ہیں اچھے برے، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے جی۔ جب اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی کہ ان تبدوا شیئا او تخفوہ، جو تم بات ظاہر کرتے ہو اور جو دل میں خفیہ طور پر تمہارے آتی ہے، تو یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب لے جی۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست گزار ہوئے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، دل میں تو پتہ نہیں دن بھر میں کتنے خیال آتے ہیں، اور خاص طور پر جب سامراجی نظام مسلط ہو اور وہ جیسے ہی واٹس ایپ کھولتا ہے تو وسوسوں کی بھرمار، فلانے بندے کو کورونا ہو گیا، فلانے کو مر گیا، فلانے اتنے بندے مر گئے، میڈیا کھولتا ہے تو وہاں وسوسوں کی یلغار، کتنے ہی خیالات خوف زدہ کرنے اور غم زدہ بنانے کے لیے اس کے سامنے آ جاتے ہیں، یلغار ہوتی۔ تو اگر اس کا بھی حساب ہوگا، ہمارے دل میں کیا ہے وہ خیال آ گیا ہے جی، تو پھر اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، تو یہ تو بڑا ہی مشکل معاملہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل کی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی انسان کو اللہ نے اس کی استطاعت اور طاقت سے زیادہ کسی بات کا پابند نہیں بنایا۔ خیال آنا تو کوئی بات نہیں، وسوسہ تو شیطان جس ماحول میں رہ رہا ہے وہاں خیالات آئیں گے، وسوسے آئیں گے، لیکن اس کو اپنا ارادہ نہ بنایا جائے، اس کو اپنا نظریہ نہ بنایا جائے، اس کو اپنی سوچ نہ بنائی جائے، اس منطق کا انسان اسیر نہ ہو، اس نام نہاد سائنس کا ایجنٹ نہ بنے، اس رجت پسند فرسودہ مذہب کا اعلی کار نہ بنے۔ وہ بنے گا تو اب یہاں سے عمل شروع ہو گیا، یہاں اب اس کا ارادہ اور ارادے کے بعد عمل شروع ہوا ہے۔ تو من یعمل سوءا، جو برا عمل کرے گا تو یجزی بہ، اسے بدلہ ملے گا۔ تو بات ہے خیالات کی، شیطانی خیالات پر ارادے اور عزائم باندھ کر کردار ادا کرنا، یہ جرم ہے۔ تو اس آیت نے واضح کر دیا 250 سال سے دنیا میں عالمی سرمایہ داری نظام ابلیس کی زیر تخت انسان نما شیطانوں اور حیوانوں نے مسلط کیا گیا، یورپین بھیڑیوں نے، سرمایہ پرست طاقتوں نے، سیاست بھی شیطانی اور معیشت بھی شیطانی، ان کے سماجی فیصلے اور فاصلے بھی شیطانی۔ تو شیطنت کا عمل فکر کو گمراہ کرنے کے لیے، نظریہ خراب کرنے کے لیے، سیاست کو بد امنی کا ذریعہ بنانے کے لیے، معیشت کو لوگوں کی دولت لوٹنے کے لیے منظم انداز میں شیطانی کردار پوری سوسائٹی میں جاری ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے جو سچی اولیاء اللہ کی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قلبی نسبت قائم کر کے وہ جرأت اور ہمت پیدا کرے کہ جو فتنہ بھی آئے اس فتنے کا مقابلہ کرے، عقل و شعور سے مزاحمت کرے، آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لائے اور استقامت اختیار کرے۔ اسی کو اللہ پاک نے کہا کہ جس نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، تو فرشتوں کا نیٹ ورک کام کرنے لگتا ہے، اور فرشتوں کا نیٹ ورک کام کرے تو یہ انٹرنیٹ اس کا ورک فیل ہو جائے گا، اس کے جو شیطانی اثرات ہیں وہ دور ہو جائے گا جی۔ یہ جو شیطانی نیٹ ورک قائم ہوا ہے، آج دنیا کے 192-93 ملکوں پر مشتمل اقوام متحدہ نے جو شیطانی نیٹ ورک کے زیر اثر ہدایات دے کر دنیا بھر کے انسانوں کو غلام اور یرغمال بنانے کے لیے طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے، خوف زدہ کرنے کے لیے اس کے مقابلے کا مزاحمتی شعور پیدا ہو۔ آج انسانیت کی تباہی کے لیے شیطان نے بالکل ہی نیا طریقہ ایجاد کیا،
پچھلے 8-10 ہزار سال کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ اور اس نئے فتنے کا نام جس کا سب سے پہلے شیطانوں نے تعارف کرایا، اس کا عنوان ہے لاک ڈاؤن۔ کبھی لاک ڈاؤن ہوا کبھی کسی دنیا میں کہ پوری انسانیت کو بند کر کے جہنم میں داخل کر دو؟ کسی آئین، کسی دستور، کسی مذہب، کسی نظریے میں لاک ڈاؤن نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم۔ لیکن یہاں شیطانی نیٹ ورک نے انسانوں کو یرغمال بنا لیا، خوف زدہ کر دیا، بند کر دیا، تاکہ ان کی معیشت تباہ ہو، ملکوں کے حکمران طاقتور بنے اور عوام معیشت کے الجھاؤ میں مبتلا ہو کر، خوف زدہ ہو کر یا تو دنیا سے رخصت ہو جائیں یا ان کے ڈھب پر ڈھل جائیں، ان کے آلہ کار اور ایجنٹ ہو جائیں۔ اتنا تنگ کرو کہ ہر انسان اپنی انسانیت سے محروم ہو کر بندر کی طرح اپنی نکیل ان کے ہاتھ میں دے، وہ جیسے ڈگڈگی بجائیں۔ آج لاک ڈاؤن کی ڈگڈگی بجائی جا رہی ہے، کل کو سود خوری کے لیے پیسے دینے کی ڈگڈگی بجائی جائے گی، پھر اس پر سود وصول کیا جائے گا، ملکوں کو قرضوں میں دھکیل کر ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے اپنے ذریعے سے کنٹرول کیا جائے گا، اور اس شیطانی نیٹ ورک کے ذریعے سے انسانی دماغوں کو ہائی جیک کر کے ان کو اپنے عالمی سامراجی مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبرانا مت، مایوس مت ہونا، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی جماعت قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ ایسی جماعت ضرور رہے گی جو اس شیطانی نیٹ ورک کا مقابلہ کرے، اور اگر اس کو یہ تکلیف پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے تو لا یضرہم من خالفہم، ان کے مخالفت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، کیونکہ وہ انسانیت کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یقین نہیں ہے؟ ان کا نیٹ ورک ٹوٹنا ہے، انسانیت بحال ہو رہی ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے نکلی ہوئی ہے۔ تو یہ انسانیت دشمن کردار کا سب سے بڑا نمونہ اس وقت پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کی شیطانیت۔ اس وقت کے شیطان اور ابلیس نے پانی پر تخت بچھا کر CIA کے ان اڈوں نے جنہوں نے ہر علاقے کی کمانڈ سنبھالی ہوئی ہے، وہاں کی حکومتوں کو آرڈر دیا ہے کہ یہ مسلط کر کے ان کی معیشت تباہ و برباد کرو۔ اس سے بڑی شیطنت کون ہے؟ ہوش کے ناخن لو انسانوں، شیطان مت بنو، شیطانوں کے اعلیٰ کار مت بنو، ان کے ایجنٹ مت بنو۔ آج انسانیت سسک رہی ہے، جہاں کا پڑھا لکھا اعلیٰ کار بن جاتا ہے ان شیطانوں کے، مولوی، وکیل، انجینئر، ڈاکٹر، اپنی منطق جھاڑ کر۔ ان ساروں کے تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ مولوی کا پیٹ بھی بہت بڑھا ہوا ہے، نظر و نیاز لے لے کر، غریبوں کی مفت کی دولتیں لے کر۔ ڈاکٹر نے بھی لوٹ مار مچائی ہوئی تھی، ان کے پاس بھی بڑے پیسے ہیں، جو مرضی کریں، بلکہ کورونا کے اندر رہتے ہوئے سرکاری اسپتال میں کام نہیں کریں گے، پرائیویٹ اسپتال میں ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں، وہاں کوئی کورونا نہیں آتا۔ وکیل کوئی قانونی بنیاد اس کے مقابلے میں چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ انجینئر، عدالتیں کیوں انسان کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کے مقابلے میں میدان عمل میں نہیں آ رہی؟ دنیا کی گنتی کی چند عدالتیں ہیں، افریقہ کی ایک عدالت ہے اور امریکہ کی ایک ریاست کی عدالت ہے، اس نے لاک ڈاؤن کو کہا ہے کہ یہ انسانیت کے بنیادی حقوق کے منافی ہے، اس لیے اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ باقی ساری عدالتوں میں سناٹا ہے۔ مذہب کے نمائندے آج کہہ رہے ہیں 4 مہینے کے بعد کہ جی ماسک لگانے کی علمی توجیہ ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ آج کہہ رہے ہیں مذہب کے مفتی اور شیخ الاسلام کہ سینیٹائزر کے استعمال کی پیچھے جو حکمت اور علمی بنیاد ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، سماجی فاصلے کی بنیاد سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور بھائی اگر تمہیں علمی طور پر ڈاکٹر مطمئن نہیں کر سکے تو تم نے مسجدوں میں 6 فٹ کا فاصلہ کیوں قبول کیا؟ تو بڑی بنیادی سی بات کہ آج شیطان ننگا ناچ رہا ہے، اور اس ننگے ناچ کا مقابلہ کرنا عقل و شعور کی بنیاد پر، فہم و بصیرت کی بنیاد پر۔ کیا ہوا؟ اس کے ذریعے سے مریض ہو گئے،
تو کیا آسمان ٹوٹ گیا؟ وہ تو اللہ نے کہا ہے کہ کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، لیکن اس کی بنیاد پر انسانیت کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دینا، آزادی سلب کر لینا، ان کے فکر کو یرغمال بنا لینا، ان کی معیشت کو تباہ و برباد کرنا، ان کے سماجی ڈھانچے کو بدل دینا۔ آج کیوں مولوی نہیں بول رہے کہ ٹی وی چینلوں پر ویڈیو بنا بنا کر پھیلائی جا رہی ہیں سماجی فاصلے کے لیے؟ دادا پوتے سے نہیں مل رہا، پوتے دادے سے نہیں مل رہے جی۔ عید ملنے کے نئے نئے مصنوعی طریقے دریافت اور ایجاد کر کے باقاعدہ نیٹ کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے دماغوں میں منتقل کیے جا رہے ہیں۔ کہتے جی زمانہ بدل جائے گا۔ کیوں بدل جائے گا؟ نہیں بدلے گا۔ انسان کبھی بھی انسان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تمہاری یہ شیطانی حرکتیں انسانوں میں تفریق پیدا کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ جو انسان ہے، بندے کا پتر ہے، وہ کبھی بھی تمہاری شیطنت کو قبول نہیں کرے گا۔ سماجی فاصلے کے نام پر تم جو تفریق پیدا کر رہے ہو۔ ہاں، جو جانور ہیں جن کے اندر حرام خوری کا اثر ہے، جو نسل در نسل کرپٹ مال کھا کھا کر جم پل جن کا ہوا ہے، ان کو ضرور لے ڈوبے گا۔ ان کی تباہی بربادی کا راستہ تو ہے ہی۔ وہ اختیار کریں گے تو اکیلے تنہائی میں تڑپ تڑپ کر مریں گے۔ آج جن کو کرنٹین کر دیا جاتا ہے اور اکیلا مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، نہ باپ کے پاس بیٹا جا رہا ہے، نہ بیٹے کے پاس باپ جا رہا ہے، نہ بیوی کے پاس خاوند جا رہا ہے، تو یہ تو نفسی نفسی، ہر آدمی اپنی جان کے تحفظ کے لیے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن میں بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹے سے جدا ہوگا، باپ سے جدا ہوگا، بیوی سے جدا ہوگا، اولاد سے جدا ہوگا۔ تو کیا قیامت کا منظر ہے؟ تم یہ قیامت کا منظر پیدا کر رہے ہو۔ تمہارا بیانیہ مان لیا جائے تو انسانیت میں یہ ساری تفریق پیدا کرنا جہنم کا راستہ دکھانا ہے جی، یہ تو عذاب کا راستہ ہے۔ انسان جو ہوں گے وہ ضرور اجتماع قائم کریں گے، اجتماعیت کے ساتھ رہیں گے اور نبی کی سنت کو زندہ رکھیں گے۔ تو شیطنت کا مقابلہ کرنا، شیطانی پارٹیوں کا مقابلہ کرنا، ان کے ایجنڈوں کے مقابلے میں مزاحمت پیدا کرنا، اور سچے اولیاء اللہ، علماء ربانیین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق کو زندہ رکھنا، یہی شناخت ہے۔ اگر سویڈن کے باسی، وہاں کے حکمران لاک ڈاؤن کے بغیر اتنی ہی اموات ہوتی ہیں جو یورپ کے ان ملکوں میں جہاں لاک ڈاؤن ہوا اتنی ہوئی ہیں، اتنی ہی اموات سعودی عرب میں ہوئی ہیں۔ لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو اس سے زیادہ ہوتی۔ خوف زدہ ہو کر گھروں میں دب کے بیٹھے اس پورے 4-5 مہینے میں صورتحال یہی ہے۔ تو یہ تو شیطانی وار کو قبول۔ اب اس کے لیے منطق جھاڑنا کہ جی بس بیماری ہو تو کچھ عرصے میں یوں کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یہ کچھ بیماری ہو تو عارضی بات ہوتی ہے، اور وہ کچھ بیماری 5 دن کی ہوتی ہے، 10 دن کی ہوتی ہے، بس معاملہ ختم۔ یہ جو 6 مہینے اور بلکہ اب تو 2 سال کی نوید سنائی جا رہی ہے، بلکہ مستقبل کو اسی کے نام سے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تو پلان ہے پورا انسانیت کو غلام بنانے کا، یرغمال بنانے کا۔ یہ بیماری اصل میں بیماری نہیں، بلکہ بیماری دلوں کا مرض، جو انسانوں کو غلام بنانے والی بیماری ہے، انسانوں کو یرغمال بنانے والی بیماری ہے، یہ مسلط کی گئی ہے انسانیت کے اوپر۔ تو اس لیے دشمن کو دشمن سمجھو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو، اس کی چکنی چپڑی باتیں، اس کی میڈیکل سائنس کی کہانیاں، اس کے مذہب کی کہانیاں، اس کی جناب والا حکمرانوں کی تقریریں اور ان کے بظاہر خوشنما الفاظ، ان کے پیچھے مت جاؤ۔ حقائق کا شعور حاصل کرو، نبی کی تعلیمات اور اس کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جب نبی اجتماع کا حکم دے، جماعت کے ساتھ نماز کا حکم دے، ملنے والے مسلمانوں کے درمیان مسافے اور معانقے کا حکم دے، تو تم کون فلاسفر ہو کہ نبی کی اس بنیادی بات کے خلاف تم انسانوں کو شیطانی راستے پر ڈالو یا اسے قبول کرو؟ جمعے کے خطبے کا مقصد دین کی نصیحت ہے۔ جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں ان مسائل کے خلاف شعور پیدا کرنا ہے۔ آج یہ شعور ہم حاصل کریں گے تو جمعہ وصولنا ہے، اور اگر اس کا خوف بانٹیں گے تو شیطان کے منصب پر بیٹھ کر اس کی تخت نشینی کر کے خوف تقسیم کرنے والا کام کریں گے۔ آج اس خوف کی حالت سے نکلنا ہے، جرأت اور ہمت کے ساتھ دین کے اعلیٰ مقاصد کے غلبے کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے، اپنے دشمن کو دشمن سمجھنے، اس کا مقابلہ کرنے اور مزاحمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔